السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے عرض و معروف سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے کائنات مدینے کی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لے، پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ کئی ہفتوں سے مسلسل آپ مال اور اولاد کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، گزشتہ جمعہ کو بھی اس حوالے سے آپ نے گفتگو سنی تھی کہ اولاد انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، لہٰذا اس آزمائش کو سمجھتے ہوئے انسان کو کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے۔ چونکہ مجھے اسی کڑی کو آگے بڑھانا ہے، چونکہ آج کی تاریخ میں ہمارے سماج میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اولاد کی نافرمانی کا ہے، وہ اولاد کی تربیت نہ کر پانے کا ہے، اور ان چیزوں میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں آج تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت کامیاب اور روشن ہوگا۔ اولاد کیسی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کو اگر ہم دیکھتے ہیں 38 کو، حضرت زکریا کی دعا کو نقل کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اور یہاں زکریا نے اپنے رب کو پکارا تو کیا کہا؟ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، فرمایا کہ اے میرے رب تو مجھے اپنے پاس سے ایک ستھری اولاد عطا فرما۔ آپ دیکھیں کہ شاید اولاد کے لیے اولاد کیسی ہو، سیدنا زکریا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ذریۃ طیبۃ، مولا تو مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اب یہ اولاد کی پاکیزگی، یہ اولاد کی ستھرائی کا سوال کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ہر انسان کی ایک فطری اور طبعی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد پاکیزہ ہو، ستھری ہو، بہتر ہو، اچھی ہو، اور وہ سماج میں وہ ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بنے، ایسی اولاد کی تمنا ہر کسی کو ہوتی ہے۔ اور وہ تو پیغمبر تھے، ان کے جو مناسب تھے اس مناسب کو آگے بڑھانے کی ذمہ داریاں، مستقبل کی سوچ، قومی ذمہ داریاں، اس ساری سوچوں کو رکھ کر کے انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا۔ مگر ایک خاص میں ذہن یہ دینا چاہوں گا کہ اولاد کی اچھائی کا دار و مدار کیا ہے۔ ایک بہتر اولاد، یقینی طور پر انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ اسے نیک اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم اور آپ جیسے گنہگار ہوں تو اگر ایسی اولادیں مل جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ اولاد کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ سب سے بنیادی چیز تربیت ہوتی ہے، اور پھر یہی تربیت ہماری اولاد کو کامیاب بناتی ہے اور ایک بہتر انسان بناتی ہے۔ ایسے عالم میں اگر فطری اعتبار سے دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے، تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اولاد کو بہتر بنانے میں جو سب سے زیادہ کارکرد چیز ہوتی ہے وہ تربیت کا عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ تربیت ہی اولاد کو کامیاب بناتی ہے۔ اب اس تربیت میں ماں کا اور باپ کا کتنا رول ہے، تو آپ اور ہم اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ باپ کے سروں پر جو ذمہ داریاں رکھی گئی ہے
ایک باہر کے انتظامات کی ذمہ داریاں رکھی گئی ہے، وہ محنت کرے، مشقت کرے، مزدوریاں کرے، ملازمت کرے، اور گھر کی تمام تر جو اندرونی ضروریات ہے وہ باہر سے لا کر کے اس کو پوری کرے۔ لامحالہ اتنی ذمہ داریوں کے باوجود ایک باپ حالات کی روشنی میں اپنی اولاد کو تربیت کے لیے اتنا وقت نہیں دے سکتا ہے جتنی تربیت کے لیے وقت ماں دے سکتی ہے۔ لیکن اگر ماں بھی اگر کاروبار کرنے لگے، ماں بھی ملازمت کرنے لگے، تو پھر اولاد کی تربیت کا کیا حل ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بہرکیف باپ کی جو ذمہ داریاں رکھی گئی ہے اس ذمہ داریوں کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اولاد کی تربیت کی ایک بڑی ذمہ داریاں جو جاتی ہے وہ ماں پر جاتی ہے، اور ماں اولاد کی ایک بہتر تربیت کر سکتی ہے۔ لہٰذا اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلا جو بنیادی کام انسان کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ایک بچے کو اپنے لیے بہترین بیوی کا انتخاب اور ماں باپ کو اپنے گھر کے لیے ایک بہترین بہو کا انتخاب، یہ انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے جس کی طرف آج ہماری اور آپ کی توجہ نہیں ہے۔ ایک لڑکا بھی اگر بیوی تلاش کر رہا ہے تو اس کے سامنے یہ نظریہ موجود ہی نہیں ہے کہ اس سے ہماری وابستگی کیا ہے، اس سے ہمارا مستقبل کس طرح سے وابستہ ہے۔ اسے صرف حسن و جمال چاہیے، عیش و عشرت چاہیے، اور پھر ایسی بیوی کا انتخاب کرتا ہے جس کے پاس نہ دینی شعور ہے نہ دینی تربیت ہے، فقط حسن و جمال پر قربان ہو کر کے وہ ایسی بیوی کا انتخاب کر لیتا ہے۔ لامحالہ جب ایسا انتخاب ہوگا تو وہ اپنی مستقبل کو اس سے نہ وابستہ کر سکتا ہے نہ مستقبل میں وہ ایک بہتر نتیجہ دیکھ سکتا ہے۔ اور آج ماں باپ کے پاس بھی ایک بہو کے انتخاب کے لیے کیا معیار ہے؟ بس یہی معیار ہے کہ ایک بڑے خاندان کی ہو، خوبصورت ہو، پیسے والی ہو، اس کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہو۔ یہی چیزوں کو ہم نے معیار بنا لیا ہے، اور اتنا معیار بنانے کے باوجود آج نتیجہ کیا ہے؟ 6 مہینے میں خلا کی نوبت آ رہی ہے، طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، بہو کی شکایتوں کی نوبت آ رہی ہیں، گھروں میں پریشانیوں کے معاملے آ رہے ہیں، علیحدگی کے معاملات آ رہے ہیں، ساس بہو کے معاملات آ رہے ہیں، گھر سے جدائیگی کے معاملات آ رہے ہیں۔ معیار جو ہونا چاہیے تھا رشتوں کے انتخاب میں، جب ہم نے اس کو ٹھکرا دیا اور مکمل طور سے رشتوں کے انتخاب میں ہم نے صرف دنیا داری کو دیکھا، تو آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ انسان خوشحال ہو کر کے بھی گھر کے اندر خوش نہیں ہے، انسان بہترین مکان بنا کر کے بھی مکان کے اندر خوش نہیں ہے، انسان دولت عزت شہرت رکھ کر کے بھی مکان کے اندر خوش نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گھر کی خوشی کا جو دار و مدار تھا ہم نے گھر میں لانے والی بیوی اور بہو کے اندر اس چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب کچھ رکھ کر کے بھی ہم خوشی حاصل نہیں کر پا رہے۔ ایک چیز کا اور موازنہ کرنا پڑے گا۔ آپ صرف یہ سوچیں گے کہ ہمیں بہو تربیت یافتہ ملے، ہمیں بیوی تربیت یافتہ ملے، نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنی بیٹی کی بھی تربیت اس طرح کرنی ہوگی کہ وہ کہیں جا کر کے ایک بہترین بیوی ثابت ہو۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی ایسی کرنی ہوگی کہ وہ جا کر کسی کے گھر میں ایک بہترین بہو بھی ثابت ہو۔ ہمیں اپنی بیوی کی تربیت، بچیوں کی تربیت بھی ایسی کرنی پڑے گی کہ وہ گھر کو بہترین طریقے سے لے کر کے چلے۔ ایک اچھی بہو کا نظریہ رکھنا اور ایک اچھی بہو کے لیے بیٹی کو تربیت نہ دینا، یہ نظریے کا ایسا تضاد ہے کہ جس نظریے کو باقی رکھ کر کے ایک صالح معاشرہ کو ہم قائم نہیں کر سکتے۔ ہمیں سوچ دینے میں بھی بدلنی ہوگی، ہمیں سوچ لینے میں بھی بدلنی ہوگی، اور جب ایسی تربیت ہوگی تب جا کر کے ہمیں عائلی خوشی ملے گی، گھریلو خوشی ملے گی، معاشی خوشی ملے گی، سماجی خوشی ملے گی۔ میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مکمل طور سے بچوں کی تربیت کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ ماں پر ہے، گھر کی خواتین پر ہے، اور تربیت کو مکمل طور سے فراموش کر کے، مستقبل کو مکمل طور سے فراموش کر کے ایک بیوی اور بہو کے انتخاب میں
ہم نے مکمل طور سے دنیا داری کو مسلط کر لیا ہے، اور یہ مسلط کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہ صحیح سے اولاد کی تربیت کر پا رہے، نہ گھروں کے اندر جو خوشیاں ہونی چاہیے تھی وہ خوشیاں ہم حاصل کر پا رہے۔ ہمیں دو نظریہ سوچنا پڑے گا، ایک طرف سے جہاں ہمیں یہ امید لگانی ہے کہ تربیت یافتہ اور اچھی بہو ملے، ہمیں دوسری طرف یہ بھی نظریہ قائم کرنا ہوگا کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی ایسی کریں کہ وہ ایک بہترین بیوی، ایک بہترین بہو اور ایک گھر کی بہترین ایک ذمہ دار فرد ثابت ہو سکے۔ اسی لیے آقائے کائنات نے فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں سے شادیاں 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یعنی حضور نے اہل عرب کو یہ بیان کیا کہ تم لوگوں نے جو شادی کا معیار بنایا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ تم شادی کس بنیاد پر کسی لڑکی سے کرتے ہو؟ تو حضور نے یہ نظریہ قائم فرمایا اور فرمایا سنو، لجمالہا، تم کسی عورت سے نکاح اس لیے کرتے ہو کہ خوبصورت ہے، لمالہا، اور فرمایا کہ تم کسی عورت سے نکاح اس لیے کرتے ہو کہ وہ مالدار ہے، فرمایا کہ تم کسی عورت سے نکاح اس لیے کرتے ہو لحسبہا، کہ وہ حسب و نسب کے اعتبار سے بہتر ہے، اور لدینہا، یا تم نکاح اس لیے کرتے ہو کہ عورت دیندار ہے، وعلیکم بذات الدین، اور سنو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو۔ حضور نے تینوں چیزوں کو معیار بیان فرمایا پہلے کہ ان چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، چاروں چیزوں کو شمار فرمایا، پھر فرمایا کہ میں تمہارے لیے لازم قرار دیتا ہوں کہ تم ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو۔ پہلے دینداری دیکھو، اگر وہ مالدار بھی ہو تو بڑی اچھی بات ہے، پہلے دینداری دیکھو اگر وہ خوبصورت بھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، تم پہلے دینداری دیکھو اگر حسب و نسب کے بھی اعتبار سے ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ تینوں خوبیوں کے ساتھ دینداری لے کر کے آئے گی تو اپنے جمال کا بھی صحیح استعمال کرے گی، اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کرے گی، اپنے حسب و نسب کا بھی صحیح استعمال کرے گی۔ لیکن تینوں چیزیں ہوں، دینداری نہ ہو تو اس کے پاس حسن و جمال کے استعمال کا بھی معیار نہ ہوگا، اس کے پاس حسب و نسب کے معیار کا بھی استعمال نہ ہوگا، استعمال کا معیار نہ ہوگا، اس کے پاس مال و دولت کے استعمال کا بھی معیار نہ ہوگا، اور پھر عالم یہ ہوگا کہ ہر چیز کا استعمال غلط ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے تم پر میں نے لازم کیا ہے کہ تم دینداری کو اختیار کرو۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ دینداری کو کوئی چھوڑ کر عورت کا انتخاب اس لیے کرتا ہے کہ صرف خوبصورت ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اس پر بد رونقی کو مسلط فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دینداری کو چھوڑ کر کے اگر کوئی عورت کا انتخاب اس لیے کرتا ہے کہ وہ مالدار ہے تو آقا نے فرمایا اللہ اس کے اوپر محتاجگی کو مسلط فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ دینداری کو چھوڑ کر عورت کو صرف انتخاب میں اس لیے لاتا ہے کہ وہ بہتر خر اور خاندان کی ہے تو آقا نے فرمایا اللہ اس کے اوپر کمینہ پن کو مسلط فرما دیتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ترجیحات ہونی چاہیے وہ دینداری ہونی چاہیے، مگر آج ہمارے پاس دینداری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی آج نہیں پوچھتا ہے کہ عورت کس گھر میں پلی ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ اس کا تربیت کرنے والا کون ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ اس کے پاس دینی معیار کیا ہے۔ آج آپ جا کر کے دیکھیں کہ معیار صرف ایک رہ گیا ہے کہ کتنے مالدار کی بیٹی ہے، معیار یہ رہ گیا ہے کتنی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی ہے، معیار یہ رہ گیا ہے کتنی خوبصورتیاں حاصل کی ہے۔ عالم یہ ہے کہ کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے ایک بیوی اور بہو کے انتخاب میں جو ہمارا معیار ہونا چاہیے تھا اس معیار کو ہم نے یک لخت فراموش کر دیا، اور جو معیار بعد کی چیزیں ہونی چاہیے تھی اس کو ہم نے اولی درجہ دے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ شوہر بیوی سے خوش، نہ ساس اور سسر بہو سے خوش ہے۔ یہ نتیجہ ہمارے سامنے۔ جب تک ہم اپنی سوچ اور اپنے معیار کو نہ بدلیں گے، ایک اچھی اگر لڑکی ہم گھر میں لائیں تو ہم یہ سوچ بنائیں کہ ایک اچھی لڑکی ہمارے گھر سے کسی اور کے بھی گھر میں جائیں، یہ سوچ پیدا کریں، تبھی جا کر کے ہم ایک بہتر معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک بہتر بیوی کے انتخاب کا کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو شعور ہی نہیں ہے، وہ بس اسکول اور کالج کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پہ حسن و جمال نظر آ گیا بس اسی کے لیے سب کچھ ٹھکرانے کے لیے تیار ہے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بیوی سے مقاصد کیا ہے، کل گھر اسی سے چلنا ہے، کل اولاد اسی سے ہونا ہے، کل بہتر نسل کی تربیت اسی سے ہونی ہے۔ ساری چیزوں کو فراموش کر دیا، اور وہ کتنی ہی بیکار لڑکیاں کیوں نہ ہو، خوبصورت ہے، حسن و جمال والی ہے تو ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنے ہوس سے باہر نکلنی ہوگی، اور نکل کر کے بیوی کے انتخاب میں جو معیار بنانا ہوگا وہ اپنے سامنے آپ کو اپنا گھر بھی رکھنا ہوگا، اپنے مستقبل کی زندگی بھی رکھنی ہوگی، اپنی اولاد کو بھی رکھنا ہوگا، اپنی نسل کو بھی رکھنا ہوگا، قوم کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اور ماں باپ کو بھی بہو کے انتخاب میں ان چیزوں کو لانا ہوگا کہ بہو ہم کس مقصد کے لیے لا رہے ہیں، اور
مقصد سامنے نہیں ہے تو پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اور جو معیار ہم اپنے گھر میں بہو لانے کے لیے رکھتے ہیں نا، وہی معیار پر ہم اپنی بیٹیوں کو بھی اتاریں کہ یہ بیٹی ہماری جا رہی ہے تو یہ کیا کیا معیار لے کر کے جائے. تب جا کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ معیار کیسا ہونا چاہیے. جب سیدنا علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح جب ہو گیا تو کسی نے کل ہو کر کے فوراً دعوت کی تھی، اور کھانا کھانے کے وقت اس نے کہا کہ میں نے دعوت اس لیے رکھی ہے کہ آپ لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا، گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا. یہ معیار آپ دیکھیں، آج جیسے ہمارے پاس ہے، گھر میں نئی بہو آتی ہے تو مہینوں مہینوں کھانا نہیں بناتی ہے، وہ پورا جو ہے مہینہ 2 مہینہ جمعگی میں گزرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں جب اس نے یہ کہا تو سیدنا علی فرماتی ہیں، حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ سنو، فاطمہ کا معاملہ یہ ہے کہ کل میرا نکاح ہوا ہے مگر نماز فجر کے بعد سیدنا فاطمہ چولہے پہ نظر آئی ہے. یہ تربیت رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. معیار کو دنیا داری اور خواہشات کو نہیں بنایا، معیار ضرورت، خدمت اور بہتر ایک گھر کے لیے بنایا تھا. تب جا کر کے یہ نتیجہ ہمارے سامنے آیا. ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرنی ہوگی، اور اگر بہتر بیویوں کا انتخاب نہ کیا، بہتر بہو کا انتخاب نہ کیا گیا تو بہتر مستقبل کی امید نہ لگائیں. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ جب سیدنا اسماعیل کو کعبۃ اللہ میں چھوڑ دیا تو ایک زمانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے ملاقات کے لیے. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے. کوئی خاتون نظر آئی اور حضرت سیدنا اسماعیل بڑے ہونے کے بعد اس سے شادی کر لیا تھا. جب اس خاتون سے قریب گئے تو فرمایا کہ کون ہو؟ فرمایا کہ میں اسماعیل کی بیوی ہوں. کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا ہے کہ وہ کام کے لیے مزدوری پہ تشریف لے گئے ہیں. کہا کس حال میں ہو؟ کہا بہت تنگی اور دشواریوں کی حالت میں ہوں، میں بہت مشکل سے اوقات کٹ رہے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹے اور کہا جب اسماعیل آئے تو اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لے. جب حضرت ابراہیم وہاں سے جدا ہو گئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے کسی کے آنے کی بھنک محسوس کی. فرمایا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں، ایک ضعیف آئے تھے اور انہوں نے آپ کو اور میرے اپنے حالات کو پوچھا. میں نے کہا کہ وہ کام پہ گئے ہیں، دن میرے بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں، بہت تنگی میں گزر رہے ہیں. کہا کوئی پیغام دیا ہے؟ کہا ہاں پیغام دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دینا. سیدنا اسماعیل فرماتے ہیں کہ سنو، وہ آنے والا بوڑھا پیغمبر وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام میرے والد تھے، اور وہ یہ پیغام دے کر گئے کہ میں تجھے طلاق دے دوں اور تم اپنے اہل و عیال کے پاس چلی جاؤ. ایک زمانہ گزر گیا، پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے نکاح فرمایا. اپنے دروازے کے چوکھٹ کو بدل لو سے مراد یہی تھا، اسے ہٹا دو اور دوسرے عورت کو نکاح میں لے لو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ ملنے کے لیے آئے تو پھر وہی کیفیت، وہ خاتون تو موجود ہے مگر سیدنا اسماعیل موجود نہیں ہے. پوچھا، کہا کہ وہ کام پہ گئے ہیں. کہا کس حال میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے بہت اچھے حال میں گزر رہی ہے. کیا کھاتے ہو؟ کہا کھانا کھاتی ہوں. کیا پیتے ہو؟ پانی پیتی ہوں. زندگی بہت اچھی کٹ رہی ہے. آپ نے کہا جب اسماعیل آئے تو اسے سلام کہہ دینا اور کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے. آپ اندازہ لگائیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے، ساری چیزوں کو جب سنایا گیا تو فرمایا کہ میرے والد نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میں بیوی کو تبدیل نہ کروں، اسی حال میں باقی رکھوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بیوی کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل کو پہلی بیوی کو طلاق دینے کا اس لیے حکم دیا کہ اس کے الفاظ سے ناشکری کے جملے نکلے، اور دوسری بیوی کو برقرار رکھنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس کے زبان سے شکر کے الفاظ نکلے. اور پھر آپ کو معلوم ہے اسی بیوی سے جو اولادیں پیدا ہوئی، انہی اولادوں میں ہمارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی شمار کیے جاتے ہیں. بیوی کا انتخاب یہ بہت اہم ہوتا ہے، بہو کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے. ہر چیز پر دینداری کو ترجیح دی جائے تو اللہ برکتیں بھی پیدا فرماتا ہے، غربت میں بھی صبر کے جذبے عطا فرماتا ہے، اور پھر اس سے اچھا اللہ رب العزت اچھی نسلیں اور اچھی اولادیں بھی عطا فرماتی ہے. مگر ہمارے پاس معیار بدل گیا، دینداری کوئی معیار نہیں ہے. بس حسن و جمال چاہیے، مال و دولت چاہیے، اعلیٰ خاندان و کنبہ چاہیے. عالم یہ ہے کہ اولاد کو سنبھالتے سنبھالتے ہم پریشان ہیں.
ہم نے بگڑنے سے پہلے نسل کو دیکھا ہی نہیں, وجوہات کو دیکھا ہی نہیں, جس چیزوں کا انتخاب ہونا تھا ہم نے اس کو منتخب کیا ہی نہیں, اور جب انتخاب نہ کیا تو نہ آج ہم کسی کو بہترین اپنے گھر سے بہو دینے میں کامیاب ہے, نہ کسی کے گھر سے ہم بہو بہترین لانے میں کامیاب ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اولاد کو محبت دے رہا ہے, بیٹی ہونے کی حیثیت سے پال رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کاغذ قلم ضرور دے رہا ہے, اعلیٰ ڈگریاں ضرور دے رہا ہے, مگر ایک بچی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دینے میں آج بھی ناکامیاب ہے. لیکن جس دن گھر کے لیے بہترین بیوی اور بہترین بہو کا انتخاب کر لیا گیا, اور جس دن ہم اپنی بیٹی کو یہ بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ کسی کے گھر میں ایک بہترین بیوی, بہترین بہو اور بہترین ماں بن کر کے جائے کسی کے لیے, تو یاد رکھ لیجئے کہ اس دن سے ہمارا سماج, دیکھیے اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ جو کلیدی رول ہوتا ہے نا وہ ماں کا ہوتا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آقائے کائنات سے ملاقات ہوئی, بڑے چہیتے صحابہ تھے, تو آقائے کائنات نے پوچھا انس شادی کر لی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لیا ہے. آقا نے فرمایا یہ بتاؤ باقرہ سے کیا ہے یا سیبہ سے کیا ہے؟ باقرہ اور سیبہ کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لے کہ آقا پوچھ رہے تھے کہ انس چھوٹی عورت سے, کم عمر عورت سے شادی کیا ہے یا بڑی عمر کی عورت سے شادی کیا ہے؟ تو سیدنا انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کیا ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورت کا تربیت میں کتنا دخل ہوتا ہے. آقائے کائنات فرماتے ہیں انس تم تو کم عمر ہو, تم نے باقرہ کم عمر عورت سے نکاح کیوں نہ کیا تاکہ تو اس سے کھیلتا اور تجھ سے کھیلتی. یہ جوانی کی امنگیں ہوتی ہیں, کیونکہ انسان اپنی عمر میں جس حصے سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ صرف جوانی ہے, ورنہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بچپنے سے تو دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی بچہ اچھا دکھا, ایک بوسہ لے لیا, گود میں بٹھایا, خود کو مزہ لیا, نکل گیا. بچے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جوانی کا فائدہ انسان خود اٹھاتا ہے, اور بڑھاپے سے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ڈاکٹر فائدہ اٹھاتا ہے. یہ زندگی کا مرحلہ ہے. آپ فرماتے تو کم عمر سے کیوں نہیں شادی فرمایا؟ تو سیدنا انس فرماتے یا رسول اللہ میری والدہ انتقال کر گئی ہے اور میرے بھائی بہن چھوٹے ہیں, میں نے یہ سوچا کہ اگر کم عمر عورت سے نکاح کروں گا تو میرے بھائی بہنوں کی تربیت نہیں ہو پائے گی, وہ بھی کھیلنے میں لگ جائیں گی, لیکن میں نے زیادہ عمر کی عورت سے اس لیے شادی کیا ہے تاکہ میرے بھائی اور بہنوں کی صحیح تربیت ہو سکے. آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اپنی بیوی کا انتخاب اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر کے بھائی بہن بچوں کی تربیت صحیح ہو سکے. یہ نتیجہ دیا گیا کہ اولاد کی تربیت میں جس کا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے وہ ایک عورت کا ہوتا ہے, اور اس چیزوں کا انتخاب ہم نہیں کرتے. اور جس دن ہماری سوچ بدل گئی نا, دولت, شہرت, حسن و جمال سے نکل کر اگر ہم دینداری پہ آ گئے نا کہ ایسی بہو اور ایسی بیوی کا انتخاب کرے جو دیندار ہو, تو انشاءاللہ ہمارے سماج کا نقشہ بدل جائے گا. یہ روایت بہت مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا, مگر روایت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مجھے سنانا مقصود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ رات میں گشت لگانے کے لیے نکلے, اور رات میں گشت لگاتے لگاتے جب تھک گئے نا تو آپ کسی گھر کی دیوار کے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تاکہ تھکاوٹ آ گئی تھوڑا آرام کر لوں. گھر سے آپ نے آواز سنا کہ کوئی خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی جا دودھ میں پانی ملا دے. وہ بیٹی کہتی ہے نہیں میں پانی نہیں ملا سکتی, امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے منع کیا ہے. ماں کہتی بیٹی جا کر ملا دے, کون عمر تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملے سنے تو اپنے ساتھ موجود غلام اسلم سے کہتے ہیں اسلم اس گھر کو پہچان لو, کل تمہیں یہاں پہ آنا ہے. جب صبح ہوئی تو اسلم کو آپ نے بھیجا اس گھر پہ جا کر معلوم کرو کہ کون کون اس گھر میں رہتے ہیں. اسلم غلام نے ساری خبر لی اور آ کر کے اطلاع دی کہ عمر فاروق اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, ایک خاتون ہے اور اس کی ایک جوان بیٹی ہے. کل رات جو آپ نے باتیں سنی تھی یہ اسی ماں اور بیٹی کے درمیان ہوئی ہے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری خبر سن لی تو اپنے صاحبزادوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد فرمایا کہ سنو, اگر تمہارا باپ عمر اس لائق ہوتا کہ کسی عورت کے پاس جا سکے تو سن لو اس عورت سے شادی کرنے میں مجھ سے زیادہ آگے تو کسی کو نہ پاتا کہ اس لڑکی کو نکاح میں لا لیتا, مگر میں اس لائق نہ رہا. تم میں سے کون نکاح کرے گا؟ حضرت عبد الرحمن جو آپ کے صاحبزادے ہیں فرماتے ابا حضور میری تو شادی ہو چکی ہے, میں اب آگے استطاعت نہیں رکھتا, میں نہیں کر سکتا.
حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ ابا حضور میں کنوارا ہوں، میری شادی اس بچی سے کرا دی جائے۔ بچی ایسی ہے کہ جس کے گھر میں باپ نہیں ہے، بچی ایسی ہے کہ جس کی زندگی کا گزارا دودھ بیچنے پر ہے، مگر نکاح میں کس کی آ رہی ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عاصم کے نکاح میں آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجایا، عاصم کا نکاح کرایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بیٹی اتنی تربیت یافتہ تھی کہ رات کی تاریکی میں سیدنا عمر فاروق کے حکم کو ایسا مان رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو خدا پر اتنا یقین ہے کہ پھر بھی دودھ میں پانی ملانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ تربیت تھی جس کی بنیاد پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس غریب بچی کو صرف دینداری کی بنیاد پر اپنا بہو بنانا گوارا کیا۔ تو معلوم ہے اسی حضرت عاصم سے اللہ نے وہ بچی پیدا فرمائی جس بچی سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جسے حضرت امام حسن کے بعد 5واں خلیفہ راشدہ تسلیم کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب ایسی ماں ہو، ایسی بہو ہو، ایسی بچیاں ہوں، تب جا کر کے اس کے کونک سے عمر بن عبدالعزیز جیسا لڑکا پیدا ہوتا ہے جو اسلام کو ایسی حیات عطا فرماتا ہے کہ جس کے دور خلافت کا یہ معاملہ تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر سڑکوں پہ ٹھہرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا غریب نظر نہیں آتا تھا۔ یہ تربیت بہو کا اگر ہم ایسی تلاشنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بیٹیوں کی بھی تربیت ایسی کرنی ہوگی، مگر ہم نے سوچ بدل دیا، معیار بدل دیا۔ یاد رکھ لیجئے کہ ماں باپ کی اصلاح کے بغیر اولادیں نہیں مل سکتی۔ صحیح، جب کوئی موسیٰ صالح جنگی دوست بہتے ہوئے سیب کو کھا لے اور اس کی معافی کے لیے 10 سال باغیچے میں خدمت کرے، اور پھر خدمت کر کے جب مفلوج ایک عورت سے نکاح کے لیے تیار ہو جائے جو حقیقت میں مفلوج نہ تھی، جب ایسے ماں باپ ہو تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اولادیں کتنی بگڑی ہو بہو کا اچھا انتخاب کیا جائے، ایک یہ دوسرا انتخاب ہے کہ لڑکا بھی ہمارا کیسا ہو، لیکن میں ایک سوچ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج رشتوں کے معاملے میں آج جا کے بایو ڈاٹا دیکھ لیں، آج انسانوں کی خواہش دیکھ لیں، کیا چاہیے؟ پڑھی لکھی چاہیے، کیا چاہیے؟ خوبصورت چاہیے، کیا چاہیے؟ ماں باپ ذرا خوشحال چاہیے تاکہ بڑے شادی ہال میں شادی ہو سکے۔ یہ سب معیار ہم نے بنا لیا، مگر نہ دینداری کا مطالبہ ہے نہ دین کا مطالبہ ہے، اور ہم ایسی چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہماری اولادوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر بہتر اولاد نہ ہو تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اور آج ہمارے سماج میں بچوں کی تربیت کے 90 سے 95% جو ہم نے طریقے رائج کر لیے ہیں نا، وہ سب کے سب غیر ضروری ہے اور سب کے سب غلط ہے۔ صرف 5 سے 10% ہم اولاد کی صحیح تربیت کر پا رہے ہیں۔ اور کون سی تربیت ہے کہ جس طریقے سے ہمیں اولاد کو سنوارنا چاہیے، اور کون سی ہمارے سماج میں تربیت کے طریقے داخل ہو چکے ہیں، چاہے کھیل کود میں ہو، چاہے خوشی کے معاملے میں ہو، یا بہت سارے معاملات میں، جسے ہمیں اپنے درمیان سے نکالنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمیں کامیاب اولاد نہیں مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو اس پر میں گفتگو کروں گا، مگر سب سے بنیادی چیز کہ اگر اچھی اولادیں چاہیے تو اچھی بہو کا انتخاب کرے، اچھی بیوی کا انتخاب کرے۔ اس کے بغیر آپ اچھی اولاد کی امیدیں لگانا انتہائی فضول ہے۔ سوچ کو بدلے، اگر سوچ کو نہیں بدلیں گے تو یاد رکھ لیجئے، ایک بات بتاؤں، آپ گھر میں بادشاہ بن کے جینا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو ایک بادشاہ کی بیوی کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو بادشاہ والوں سہولتیں دینا چاہتے ہیں اور امید غلاموں کی لگاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بادشاہوں والی زندگی دیں اور یہ امید لگائیں کہ اولاد میری فرما بردار غلام بن کر کے رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو سوچ بدلیے یا تو سماج بدلیے، بغیر نہ سوچ بدلیں گے اور نہ سماج بدلیں گے کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کو بدلنا پڑے گا۔ اور کیسی تربیت ہونی چاہیے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو پوری پیڑھی ہے نا، یہ مکمل طور سے دنیا داری کے حوالے ہو چکی ہے۔ اب آ چکا ہے کہ ہم آنکھیں کھولیں اور اپنا مستقبل دیکھیں۔ ہم جس طرح گزر رہے ہیں، آنے والا وقت بہت خطرناک آ رہا ہے، اور ایسے عالم میں ہماری اولادیں صحیح ہوں گی تبھی جا کر کے مسلمان کا بحیثیت قوم بہتر مستقبل ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہم اور آپ اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب کہ ہم گھر میں ایک بہترین بہو کا انتخاب کریں اور اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کریں کہ آنے والے دنوں میں وہ ایک بہترین بہو، ایک بہترین ماں اور ایک بہترین گھر کی اہل خانہ ثابت ہو سکے اور اپنی اولاد کی